بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مینا کی وادی کے اندر کائنات کا ایک انوکھا باب رقم ہوتا ہے۔ یہ بھی امتحان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اس خاندان نے قدم قدم پر امتحان دیے۔ پہلے اولاد نہیں ہے، یہ صدمہ سہا۔ پھر بڑھاپے میں اولاد ہوئی تو کہا ویرانے میں چھوڑاؤ۔ اللہ کا حکم مانا، لق و دق صحرا میں اپنی اولاد اور اپنی زوجہ کو چھوڑ کر چلے آئے۔ فلسطین میں آ کر آباد ہو گئے۔ فلما بلغ معہ السعی، جب 7-8 برس کے ہوئے، فرمایا اب جا کر مل آؤ، لیکن ساتھ رسی اور چھری بھی لے جانا۔ ہم لوگ جب بھی بازار جاتے ہیں تو اپنی اولاد کے لیے کھلونے اور تحائف خرید کر لے کے جاتے ہیں۔ اندازہ کریں، اکلوتے بیٹے سے اتنے عرصے بعد ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اور حکم ہوتا ہے کہ بیٹے کو ملنے جا رہے ہو تو ایک رسی اور چھری لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچتے ہیں، اپنی زوجہ سے کہا بیٹے کو تیار کرو، دوست کی دعوت میں جانا ہے۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا شہزادے کی مانگ سجا کر نئے کپڑے پہناتی ہیں۔ بیٹا شباب میں ہو، چڑھتی جوانی ہو تو باپ دیکھ کر کتنا خوش ہوتا ہے، اور بیٹا بھی اکلوتا، وہ بیٹا جس کی پیشانی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمک رہا ہے۔ ایسا بیٹا تو چہرے کی بلائیں لینے کو جی چاہتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ہاتھ میں چھری اور رسی دبائے مینا کی وادی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ شیطان نے سمجھا کہ اس سے نازک مرحلہ اس خاندان پر نہیں آ سکتا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس پہنچا، پوچھا پتہ ہے شہزادے کہاں گئے ہیں؟ بتایا دوست سے ملنے کے لیے گئے ہیں۔ کہا نہیں، وہ بیٹے کو ذبح کرنے گئے ہیں۔ کہنے لگیں سوچ کر بات کرو، وہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں گے؟ شیطان نے کہا نہیں، وہ اسے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہیں۔ کہا مردود، تو کہیں شیطان تو نہیں؟ اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک کیا 1000 اسماعیل کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا، پوچھا اسماعیل پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام تمہیں لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ پوچھا کدھر؟ کہا وہ ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ کہا سوچ کر بات کرو، باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ کہا وہ اسے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہیں۔ کہا اچھا؟ کہا ہاں۔ کہا یہ تو ایک جان ہے، 1000 جان بھی ہوتی تو راہ خدا میں قربان کر دیتا۔ آخر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا، کہا ابراہیم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے تو اور بھی طریقے ہیں، اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کنکریاں مار کر بھگا دیا اور منزل کی طرف بڑھتے گئے۔ قرآن نے وہ سارا منظر بیان کیا ہے۔ فلما بلغ معہ السعی، کہا بیٹا میں نے تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، فانظر ماذا تری، بتا تیری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام پر قربان جائے۔ فرمایا یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، یہ ابا جان کر دیجئے جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ مینا کی وادی ہے، باپ اور بیٹے دونوں نے طے کر لیا، باپ ذبح کرنے پر راضی ہے، بیٹا ذبح ہونے پر راضی ہے۔ اسلام من مانی کا دین نہیں ہے، اسلام خود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کا نام ہے۔ فلما اسلما، جب دونوں نے طے کر لیا، دونوں راضی ہو گئے، باپ ذبح کرنے پر راضی اور بیٹا ذبح ہونے پر راضی ہو گیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا کہ کہیں جذبہ ترحم نہ جاگ جائے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں دیر ہو جائے۔ آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ یہ منظر دیکھا نہ جائے گا۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان مجھے رسیوں سے جکڑ لیجئے، ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں اور اللہ تعالیٰ کے حکم میں دیر ہو جائے۔ باپ ذبح کرنے لگا تو اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ کہا ابا جان میری رسیاں کھول دیجئے، ایسا نہ ہو کہ کل کوئی کہے کہ بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا لیکن باپ نے باندھ کر زبردستی ذبح کر دیا۔ زمین و آسمان تھرا رہے ہیں، فرشتے بھی انگشت بدنداں ہیں کہ ایک بوڑھا باپ ہاتھ میں چھری پکڑے اپنے نو نہال بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے، بیٹے کی گردن پر چھری رکھی اور پوری قوت سے گھما دی، مگر ایک بال بھی نہیں کٹا۔ چھری کو پتھر پر مارا اور کہا اے چھری کاٹتی کیوں نہیں؟ چھری نے کہا خلیل تو کاٹنے کو کہتا ہے مگر جلیل کاٹنے نہیں دیتا۔ اب یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں نے تو چھری چلا دی مگر چھری نے نہیں کاٹا، تو میرا کیا قصور؟ مگر قربان جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ دوبارہ چھری کو پتھر پر تیز کیا اور پوری قوت سے چھری کو اسماعیل ذبیح اللہ کے گلے پر گھما دیا۔ گردن کٹ گئی، خون بہنے لگا۔ جب پٹی کھولی تو دیکھا منظر بدلا ہوا ہے، دمبا ذبح پڑا ہوا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں۔
جبرائیل امین بھی پاس کھڑے ہیں۔ بے ساختہ زبان سے نکلا اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جبرائیل امین نے بھی کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یقین تھا کہ یہ سارا اہتمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جبرائیل امین پاس کھڑے ہیں، دمبا پڑا ہے تو یہی لے کر آئے ہوں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کچھ سوال کرتے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم، تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا۔ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو یوں ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اے ابراہیم، تیرا کام پورا ہو گیا، ہم تیری سنت کو قیامت تک زندہ رکھیں گے۔ اور پھر میرا رب فرماتا ہے سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم آپ پر سلام ہو۔ کیا قربانی تھی، کیا ایثار تھا، فرشتے بھی اش اش کر اٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر سال اپنے نبی کی یہ سنت مسلمانوں پر فرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ یقیناً نیکوکاروں کو یوں ہی صلہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بنا دے، آمین یا رب العالمین۔